وہ ان کے پاس بہت زیادہ نمبر میں ہے اور ویریس آلٹیچیوڈ پہ جانے والوں کی صلاحیت ہے، اور اس میں وہ بھی صلاحیت ہے کہ انہی ڈرونز کے اوپر وہ اپنا مسائل یا ویپن لے کے جائیں. 2. تیسرا، ان کے پاس جو ایک اور بڑی خطرناک چیز ہے جو کہ امریکہ کو سوچنے پہ بھی مجبور کر رہی ہے، وہ ہے مسکیٹو فلیٹ. یہ وہ مسائل بورڈز ہیں جو کہ میری اطلاع کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں ہیں، 1000 مین 2000 سے. ان کے اوپر وہ مسائلز لگے ہوئے ہیں جو کہ ان کی جو شپس سکیورنگ دی کیریئر یا سب میرین یا ادروائز لوگوں کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. تیسری چیز، اسی مسکیٹو فلیٹ کو وہ اسٹیٹ آف ہومس میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. جو چوتھی چیز ہے، آلدو اوور اے پیریڈ آف ٹائم امریکہ اور اسرائیل نے اپنی پلاننگ کے تحت ان کی پراکسیز کو کمزور کر دیا ہے، لیکن آپ ہوتیز اور حزب اللہ کے ریئیکشن کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. مڈل ایسٹ میں یہ جو تمام ممالک جنہوں نے اپنے اڈے، یعنی یہ جو 8 ممالک نے اپنے اڈے امریکہ کو دے رکھے ہیں، کیا وہ اب یہ سوچیں گے نہیں کہ ہماری تو حفاظت ہی نہیں ہو سکی، یہاں پر ہزاروں فوجی اور یہاں پر ایسا انفراسٹرکچر یہاں پر لا کر لگایا گیا ہے، ملٹری بیسز بنائی گئی ہیں، تو یو اے ای کے جو آج مناظر سامنے آ رہے ہیں، جو بحرین کے مناظر سامنے آ رہے ہیں، جو دیگر ممالک کے مناظر سامنے آ رہے ہیں، تو کیا وہاں پر اب اس سوچ میں شفٹ آئے گا؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس پہ بھی افسوس ہے کہ چونکہ اس میں معصوم شہریوں کا نقصان ہو رہا ہے، ایک پاکستانی کی بھی شہادت رپورٹڈلی ہوئی ہے، تو اس کو تو ہم کسی صورت پہ بھی انڈورس نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ ایران کو دیوار سے لگاتے ہیں تو ایک رد عمل نیچرل تھا، قدرتی تھا، اور وہ رد عمل یہی تھا کہ جہاں جہاں آپ کے اڈے ہیں ہم وہاں پہ ان کو نشانہ بنائیں گے، اور کچھ جگہوں کو، ایک ریڈار کو، ایک فیول سٹیشن کو اور ایک بیس کو بالکل ایکوریٹلی انہوں نے نشانہ بھی بنایا. اگر آپ میں ذرا سی بھی فراست ہو، دانشمندانہ سوچ ہو، تو یہ وہ وقت ہے جس میں آپ کو بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ وہی جن کو شاید ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بلایا تھا وہ ہمارے معصوم شہریوں کے لیے لائبلٹی بن گئے. عادل بھائی، اگر خلیج میں ڈسٹربنس آتی ہے تو کیا معیشت ڈسٹرب نہیں ہوگی؟ کیا وہ سیکیور انوائرمنٹ ڈسٹرب نہیں ہوں گی؟ کیا ان کی تیل کی جو طاقت ہے کیا وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی؟ کیا ٹورزم کی طاقت ڈسٹرب نہیں ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں فلائٹیں ڈسٹرب ہوئی ہیں، میں چھوٹا سا سیگمنٹ کہہ رہا ہوں، بٹ کیا پھر سب سے بڑی بات وہ جو کانفیڈنس ہے کہ سیف انوائرمنٹ، وہ دیٹ ہیز بن شیکن. تو وقت آ گیا ہے کہ ان ملک میں، اگین معذرت خواہ، میں یہ نہیں کہتا کہ امت کو پکڑیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہی جب آپ 5 یا 8 ایک مکہ بن جائیں اور وہ مکہ کسی کو جا کے لگے، rather than that you are separated, you are thinking independently and you're trying to survive independently, it is not possible. So you're right, this is the time to focus on this. It will not come easy. لیکن مسلمان ممالک نے تمام تر وسائل کے باوجود اپنی ریسرچ، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی تعلیم، اس کی بنیاد پہ اس طرح سے ترقی نہیں کی جس طرح ویسٹ نے کی ہے، تو آپ تو ان کا مقابلہ اس طرح سے نہیں کر سکتے. تو ان کو اب کیا کرنا چاہیے جو مسلمان ممالک ہیں جن کے پاس وسائل بھی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ٹیکنالوجی میں، ریسرچ میں ڈپینڈنٹ ہیں ویسٹ کے اوپر؟ دیکھیے، امریکہ، اسرائیل یا ویسٹ یا یورپ، آپ جتنا مرضی ان کو سنپ کر لیں، آپ ان کے جتنا مرضی خلاف بات کر لیں، جو آپ کی بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ دے ہیو پرائورٹائزڈ. اٹ از ایجوکیشن، ہیلتھ، سوشل سیکٹر، R&D. اگر آپ R&D، سوشل سیکٹرز اور جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جاتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ ترقی نہ کریں. اب ہمارا المیہ کیا رہا ہے؟ ہمارا المیہ یہ رہا ہے، اور میں ہم سے مراد مسلم لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس وسائل بے شمار اپرچونٹیز ہیں، لیکن ہم نے لیئر لائف کی طرف چلنا شروع ہو گئے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہیں کہ جب تم عمارتیں لمبی بنانے یا اونچی بنانے میں آپس میں مقابلہ کرنا شروع کر دو گے، یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں تو نہیں ہیں. تو جب تک آپ اس طرف نہیں جائیں گے، اور کب جائیں گے؟ اب یہ وقت آ رہا ہے کہ آپ کو عالمی منظرنامے کو تبدیل کرنا ہوگا. آپ کو ڈپینڈنسی سے سیلف ریلائنس پہ آنا پڑے گا. الحمدللہ آج پاکستان کی جو دفاعی صنعت ہے وہ سیلف ریلائنس پہ آ رہی ہے. الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آپ کامیابیاں سائبر میں، اسپیس میں دیکھ رہے ہیں، وہ کسی نے آپ کو ٹیکنالوجی اس طرح نہیں دی. تو جب تک یہ خلیجی ممالک بھی اس سوچ کو نہیں بدلیں گے، قطر، پاکستان، ٹرکیہ،
ان ملکوں کے اوپر یہ ٹیلنٹس اویلیبل ہیں, ان کے اوپر انویسٹ کریں اور ایک لانگ ٹرم پلان کے ساتھ چلیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے. دفاعی ٹیکنالوجی میں پاکستان کی جو ترقی ہے وہ یقیناً اسرائیل کو اور بھارت کو چبھ رہی ہے. تو پاکستان کی جو ایٹمی جو ٹیکنالوجی ہے, پاکستان نے جو اس میں یعنی واحد ایک مسلم طاقت جو ہے ایٹمی طاقت ہے, اب ظاہر ہے اسرائیل کی نظریں جو ہیں وہ اس پر اس لیے ہیں کہ اسے یہ چبھتا ہے, وہ اس کو خطرہ سمجھتا ہے. تو پاکستان کو کیا کرنا ہوگا آنے والے وقت میں کہ وہ بھانپ لے کہ دشمن بیسیکلی کیا چال چلنے جا رہا ہے؟ اگین میں 2 باتیں کرتا ہوں. پہلی بات, الحمدللہ یہ جو پچھلے 5 سال ہیں اس میں انڈیجنائزیشن پہ بہت زور دیا گیا. میں چونکہ ڈیفنس کی طرف زیادہ اورینٹیڈ ہوں اس لیے میں اسی کی بات کروں گا. باقی ظاہر کچھ پرابلمس ہیں ہمیں اپنی اکانومی میں اور پروڈکشن میں, بٹ سو فار ایز defense technology is concerned, defense industry is concerned, and in particular Pakistan Air Force is concerned, الحمدللہ انڈیجنائزیشن پہ ان 5 سالوں پہ بہت کام ہوا ہے. اور اگر یہی کک آف ہوتا رہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کنٹینیوٹی اس طرف چلتی رہی, تو یہ خاطر جمع رکھیے گا انشاءاللہ آپ سیلف ریلائنٹ ہوئیں گے اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آئیں گی کہ آپ ان سے IMF کا قرضہ اتار دیں گے. اچھا, اللہ کرے, اللہ کرے. میں اسی طرح کہ اب آپ نے دوسری بات جو کی کہ جو پاکستان کی ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی کہ ہم کہاں کھڑے, میرے خیال میں الحمدللہ ہماری نیوکلیئر ٹیکنالوجی ون آف دا سیفسٹ ان دا ورلڈ آن دا یونیورس. ہماری سکسیسو رجیمز نے, لیڈرشپ نے اس کے اوپر بہت زور دیا, کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اور یہ جو سلوگن تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے, یقین کریں عدیل بھائی, جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر ایسپیکٹ میں جتنا کام ہو رہا ہے, جتنے ریسورسز جا رہے ہیں, ہمارا دل دکھتا ہے. لیکن پھر اس کے بغیر آپ کا سروائیول نہیں تھا. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں الحمدللہ کہ پاکستان کا ڈیفنس اور پاکستان کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی انشاءاللہ بہت سیف ہاتھوں میں اور بڑی رسپانسبل ہاتھوں میں. بڑی بات ہے. یہ بتائیے کہ اگر موساد تافتان بارڈر تک پہنچ جاتی ہے, جو کہ شاید اس کے پلانز میں سے ہے اور یہی وجہ ہے وہ وہاں رجیم چینج کر کے وہاں پر پہنچ کے اور آگے جو اگلا جو اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں, کیا پاکستان کی اتنی تیاری ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اسرائیل سے بھی نمٹ لے گا؟ جی, میں اگین بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹ ہمبل ہوتے ہوئے کہنا چاہوں گا, الحمدللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہماری تیاری بھی ہے, ہمیں احساس بھی ہے, اور اس پہ سوچ و بچار بھی جاری. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس پچھلے مئی کے واقعے میں ہم نے ظاہر بھی کی, اور بہت سی اس کے بعد جو مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ فوکس ہی اس طرف ہے جو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ایران کے اندر بیٹھ کے فوٹو بنتی ہے, اور ہمارا فوکس اب الحمدللہ اسی طرف ہے. جو فائر والز بنتی ہیں, جو سائبر ٹیکنالوجی ہے, جو اسپیس وارفیئر ہے, اور جو بیک اپس ہیں, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو مجھے نالج ہے میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل تو رہنا چاہیے, لیکن ڈائریکشن ٹھیک ہے اور آپ مضبوط بھی ہیں, اور انشاءاللہ ہم نہ صرف ہندواتا بلکہ صہیونی سوچ کو بھی کاؤنٹر کرنے کی پوزیشن میں ہیں انشاءاللہ. کیا کوئی ایسا خطرہ موجود ہے کہ ایک جانب بھارت کا دوست اسرائیل جو ہے اس نے دوسرا محاذ گرم کر رکھا ہے, ادھر سے ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہاں پر بھی صورتحال کشیدہ ہے, تو بھارت کوئی مس ایڈوینچر دوبارہ کر سکتا ہے؟ ابھی نہیں, میں بار بار کہتا ہوں ابھی نہیں کرے گا, بیکاز اس کو بہت مار پڑی. 1 سیکنڈ دیکھیں, آج کل کی جنگ جو ہے نا وہ زیادہ تک مجھے ماننا ہے کہ بہت زیادہ ہتھیاروں سے بھی نہیں لڑی جاتی.